امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گورن کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی ہیں، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہیں۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جہاں میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا۔ اب لے دے کر رہ گئے کون سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹیمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا۔ قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا۔ اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، باس کا فلسفہ، سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم، یہ اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت ابو ابھر کر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہیں، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر دے، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے۔ وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ۔ اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں، حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے،
لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شائز خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں. جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہیں جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس. تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے. اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا. اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا. سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے. اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے، اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں. یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اور اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا. ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا. اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں. یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر. لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھوں. یہ وہ شامت اعمال ہے. ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی، وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے. انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے. لہذا انقلاب نے ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے، اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی. آج وہی ہے. عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سم من کلبک یا کو، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا. آج وہ تو انہیں کاٹتا، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے، مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں. اور وہاں پر 2.5 لاکھ تو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی. اور جو بھی ہوگا وہاں پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس قدر خوفناک سین ہے. میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا. انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک. اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں. آج وہ نقشہ نظر آ گیا. آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے. بلکہ چلتے آئیے، مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی. وہ نقشہ آ گیا ہے. اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں. یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر، اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکیاں دی جاتی. کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے. آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے. اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے، صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے. اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں. نمبر 1، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں کرنا چاہیے. امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا.
اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آئے، اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، نظام میں، جس کا عنوان تھا اربوں کا چھڑا اور اربوں کا گدا۔ سارے پیسے بھی انہیں سے لے گئے، $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیمز بیکر۔ اندازہ تو کیجیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ 2 ماہ قبل اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنی بڑی قوت امریکہ کی تباہ کن قوت، اور جمع ہو جائے گی عرب کے اندر۔ لیکن یہ کہ وہ کاس بھی اربوں ہی کی ہوگی، انہی کا چھڑا انہی کا گلا۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے، وہ امریکہ کے گھیڑے کی مچھلی نہ بنے۔ اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کافی عیش کر لیے۔ باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے، وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے۔ بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں، اور سعودی عرب نے خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا محاذ ہے، جو فوجیں ہیں، یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہے، تو حرمین کو تو کوئی خطرہ نہیں۔ خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات کو۔ آج آپ کو معلوم ہے دنیا 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، دی رچ اینڈ دی پور۔ یہ جو اقوام ہیں، جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہیں دنیا کی دولت مند قومیں، ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا یہ تیل، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ ایک دم دھڑام سے زمین پر آ جائے گی، وہ بھی برابر ہو کر آ جائیں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کے۔ یہ اس کی حفاظت کے لیے آئے۔ ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دیں۔ پنجاب کا نوجوان، پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر LND کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا، اس کی مدد کی۔ کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے، اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے؟ پہلی بات یہ کہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے، مسلمان امت آئے، امریکی فوجیں جائیں، فرانسیسی جائیں، برطانوی جائیں۔ ہاں اس صورت میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان کر دے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ بَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے اگر مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ، اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے، اڑا رہے، تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو۔ پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے، صلح پر آ جائے، تو پھر عدل و قسط کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ ہمیں حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمار اور امریکی مفادات، اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے، میرے نزدیک کی کسی صورت میں صحیح نہیں۔ مطالبہ بھی ہو رہا ہے، آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے، شاہ حسین کے بھائی جو ہیں حسن بن طلال، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے، اس قضیے کو امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے۔ اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا، تحسین کروں گا، یہی موقف ایران کا ہے۔ ایران عراق کے خلاف جو UNO کے سینکشنز ہیں، کہتا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ آپس میں طے کریں۔ پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ۔ اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا حالہ کار بن کر، کھلونا بن کر استعمال ہو رہے ہیں، جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ بھی ناکافی ہو تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے اس سے براڈر سطح پر، کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے۔ ایک تحریک تھی کسی زمانے میں، کافی بڑی تھی، لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ لیکن امریکہ، رشیا، یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاورز ہیں، ان کے مفادات ہیں، عالمی اور گلوبل مفادات ہیں۔ لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر، اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے۔ پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا، اگر اللہ کے ایک حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائیں اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے۔ بدرجہ آخر اگر پاکستانی فوج جائے، وہ صرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے
تو اس کی اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال جہاں تک ارض پاک کی حرمت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ باقی برطانوی مفادات، امریکی مفادات، صنعتی ممالک کے مفادات یا کسی شاہی خاندان کے مفادات، یہ شاہی خاندان یہ تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں، جانا ہے آج نہیں تو کل، لیکن یہ کہ اصل معاملہ ہے امت کا، اصل معاملہ ہے امت مسلمہ کا، اصل معاملہ ہے حرمین شریفین کا، لہذا ان دونوں چیزوں کو لازماً گڈمڈ نہ کریں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا کہ حرمین کو بین الاسلامی کنٹرول میں دے دیا جائے اور سعودی عرب کا اس کے اوپر سے جو انتظامی عمل دخل ختم کر دیا جائے۔ میں نے کبھی تائید نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ میرا مشاہدہ ہے، میں گیا ہوں بارہا، سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی، اس پر انہوں نے اربوں ڈالر اس پر بھی خرچ کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتی ہے، لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی کہ جس کے لیے ضرورت ہو کہ ان کا عمل دخل وہاں سے ختم کیا جائے، لیکن یہ صورتحال اب جو پیدا ہو گئی ہے یہ بالکل مختلف ہے، اسے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے، اور اسی کے حوالے سے میں نے چند رائے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے پاکستان کی طرف جو ہمارا اصل مسئلہ ہے، اس کے تو ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، اس کی بھلائی ہے تو، برائی ہے تو، اس میں خیر آتا ہے تو وہ بھی ہماری کوشش اس کے لیے ضروری ہے، اور کوئی شر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے گی، اس کے ضمن میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ شدید ترین خطرہ ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بھارت حملہ کرے گا، مجھے تو تقریباً یہ رائٹنگ آن دی وال کے مانند ایک فیصلہ نظر آ رہا ہے، بلکہ آج میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھارت حملہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے سچویشن بالکل رائٹ ہے، 2 مرتبہ ایکسرسائز کر چکا ہے وہ، خاص ٹارگٹ بنا کر حیدرآباد کو، اور اس کے پیش نظر ہے سندھ میں جو بھی خلفشار ہے اسے اس کے علم میں ہے، جو بھی تصادم ہے، اب بھی اگرچہ اس وقت کی جو ہماری اندرونی سیاست ہے یہ اس کا کرشمہ سامنے آیا ہے کہ جی ایم سید صاحب کو ایگزونریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو محب وطن کا خطاب دوبارہ دیا جا رہا ہے، وہ شخص جس نے اسلام کے خلاف انتہائی زہریلی باتیں کی، وہ شخص جس کی کتاب اب پاکستان ٹوٹ جانا چاہیے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے چھپ کر آئی ہے یا تقسیم ہوئی ہے، آج اسے سرد دی جا رہی ہے۔ یہ ہے ہماری اندرونی سیاست کے کرشمے، میں اس پر تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، لیکن اس شخص کی دیکھیے وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بتکرے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بتکدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس نے رہا ہوتے پہلا بیان یہ دیا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے اور ہندوستان کے ساتھ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے کانفیڈریشن قائم کریں، سندھو دیش کانفیڈریشن ود انڈیا انڈیپینڈنٹ آف پاکستان۔ پھر دوسری ترجیح بھی ہے، تیسری آخری ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کو 5 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک لوز کانفیڈریشن ہو، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ 5ویں بھی وہ اردو والوں کے لیے نہیں، مہاجرین کے لیے نہیں، ان کے لیے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ 5ویں بھی پنجاب میں سے کاٹ کر سرائیکی صوبہ بنایا جائے، اور سندھ میں تو بہرحال اردو بولنے والوں کو سندھی بن کر رہنا ہوگا۔ یہ اس شخص کا رہائی کے بعد بھی بیان ہے جسے آپ سند دے رہے ہیں کہ وہ محب وطن ہے، اور وہ غدار نہیں ہے، وہ پاکستان کا مخالف نہیں ہے۔ بہرحال یہ حالات جو ہے انتہائی خوفناک ہیں ہمارے پاس۔ آج کشمیر میں جو صورتحال ہے ہندوستان کے لیے انتہائی تشویشناک ہے، جو بدنامی اس کو مل سکتی تھی مل چکی ہے، اور یہ آپ نے دیکھ لیا وہ امریکہ بہادر جو 1.5-2 لاکھ آدمی لے کر پہنچ گیا سعودی عرب میں، اس نے انگلی تک نہیں اٹھائی ہے کہ کشمیر میں بھارت کیا کر رہا ہے۔ یہ ہے ان کی ڈبل سٹینڈرڈز، یہ ہے ان کی بے ایمانیاں کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہاں۔ آج اگر ظلم ہو رہا ہے کویت میں عراقیوں کے ذریعے، پورے ورلڈ ٹیلی ویژن پر، CNN پر، فلاں پر، اور اخبارات میں، آج بھی ایک لمبا مضمون میں نے اخبار میں پڑھا ہے، لیکن یہ ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہیں تذکرہ نہیں ہو رہا۔ یہ ہے دنیا کے اندر دیانت اور امانت اور شرافت کا حال، اور بین الاقوامی سیاست جو ہے اس کے ڈبل سٹینڈرڈز، لہذا جو بدنامی بھارت کو آ سکتی تھی وہ آ چکی ہے۔ ہندوستان سے ایک نوجوان مسلمان صحافی دہلی سے آئے تھے، نئی دنیا ایک پرچہ نکلتا ہے اس کی طرف سے، وہ دورہ کر کے گئے ہیں، مجھ سے بھی لاہور میں ملے تھے، تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا۔ ان کے الفاظ سن کر میں کانپ گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی حکومت اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ چاہے ایک اور آخری کشمیری کو بھی ہلاک کرنا پڑے، وہ کشمیر کے اندر کبھی بھی کوئی معاملہ جو ہے کشمیر کی آزادی یا کشمیر کو پاکستان کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا بگڑے گا اس کا؟ آپ سمجھیے کہ اگر 80-90 کروڑ قوم کی ایک قوم ہے، 1 کروڑ آدمی ختم کر، ان کا دل تو جو ہے اس پہ دکھے گا نہیں۔ حال ہمارا یہ ہے کہ ہم تو کوئی چہرے پہ نہیں کر سکے، ہم تو اپنی صفائی دیتے رہے کہ نہیں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہمارا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے، بس یہی ہماری ڈپلومیسی کا شاہکار رہا ہے۔ یہ حال ہے پاکستان کا۔
لہذا بھارت کا وہ معاملہ جو ہے، میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے مختلف فیکٹرز گنوا دیے تھے، اندرونی اس کی سیاست، اندرونی خلفشات، وہ تو اب آ کر رہے گا۔ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، وہ ٹال دے تو ٹال دے۔ مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے۔ ہم دعا کریں کہ یہ ٹل جائے وقت، لیکن یہ ہے کہ تقدیر مبرم نظر آ رہی ہے۔ اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک یہ کہ سب سے اہم شے ہے قومی یکجہتی، اور قومی یکجہتی کے اعتبار سے انتہائی خوفناک مرحلہ آ رہا ہے انتخابات میں تو کچھ نہ کچھ فساد، کچھ نہ کچھ دنگا، کچھ نہ کچھ ہنگامہ، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ، ایک دوسرے کے خلاف الزامات بوچھاڑ، یہ تو بڑھتے ہیں۔ بھارت میں بھی قتل و غارت گری ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ۔ لہذا یہاں پر بھی پیر پگاڑا صاحب جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں فیملی پلاننگ، آج پھر ان کا جملہ آ گیا ہے کہ شاید اس انتخابات میں فیملی پلاننگ کے ذریعے سے کوئی بہت بڑا کام ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اب تک یہ کہا ہے کہ انتخاب کسی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے۔ اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو انتخابات کا بدل صرف ایک ہے وہ مارشل لا ہے، تو پھر مارشل لا سے تو بہتر ہے کہ وہ انتخابات ہوں چاہے اس میں کوئی خلفشار بھی ہو، اس لیے کہ مارشل لا کا مطلب جو ہے وہ تو سندھ کے اندر ایک ناگزیر دھماکہ ہو جائے گا، تباہ کن، خوفناک، اور پھر بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیا کرایا اسے سارا معاملہ سندھ کے اندر سے مل جائے۔ ماشاء اللہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے وہ بات جو سن 80 میں نے 18 اگست 1980 کو کہی تھی ضیاء الحق مرحوم سے، آج پھر اسی بات کی میں تکرار کر رہا ہوں، اعادہ کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ پاکستان کے لیے سوسائڈل ہے، لیکن ایک آلٹرنیٹ سامنے آیا ہے۔ ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا، اور یہ کہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی باتیں آئی ہیں۔ ایک دو دن ہوئے ہیں جنگ میں، دو اہم سرخیاں تھیں، اور وہ بڑے اونچے حلقہ جو ہمارا فوج کا اونچا حلقہ ہے اس کی طرف سے اگرچہ نام کسی کا نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ ماشاء اللہ یہاں کسی صورت نہیں لگے گا، دوسرے یہ کہ کوئی قومی حکومت کی تشکیل جو ہے اگر کسی طرح ہو سکتی ہو تو وہ اس وقت کا حل ہے، اور وہ اسی شکل میں ممکن ہے۔ اگر تو الیکشن آپ پوسٹ پون کرتے ہیں اور اسمبلیاں پرانی بحال نہیں کرتے تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا اور اس کا آلٹرنیٹ سوائے ایک مارشل لا کا کوئی نہیں۔ لیکن اگر صدر اسحاق صاحب ہمت کر لیں ملک کے حالات کو دیکھ کر، جو اس وقت صورتحال ہے، جو خطرات ہیں بارڈر پر، ان کو دیکھتے ہوئے یا تو یہ کہ عدالتوں کے ذریعے سے اسمبلیاں بحال ہو جائیں، اس میں حکومت زیادہ رکاوٹ نہ ڈالے، یا یہ کہ خود صدر اسحاق صاحب واپس لے سکتے ہو قدم تو واپس لے لیں، لیکن یہ کہ تمام پارٹیز سے یہ پہلے عہد لے لیا جائے کہ وہ ایک قومی حکومت کی تشکیل کریں گے۔ یہ وہ بات ہے، آپ کو یاد ہوگا مرزا اسلم بیگ صاحب، انہوں نے بالکل شروع میں سن 88 کے الیکشن کے بعد کہا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جانی چاہیے۔ اس وقت تو کسی نے دھیان نہیں دیا، پیپلز پارٹی بڑے نشے میں تھی، اس کو خاص طور پر سندھ میں جس طرح کا واک اوور ملا تھا اس کا ایک نشہ تھا اس کے دماغ پر، اس لیے وہ سوچنے پر تیار نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کہ وہ جو ایک فارسی میں کہا جاتا ہے کہ ہر چے دانا کنت نادا لیک وعدس خرابی بسیا۔ میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہے، فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، موت خلیفۃ، حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی، فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں، فیاتیہ ناس من اہل مکہ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ، فیخرجونہ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے، وہو کارہ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئے اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے، وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے۔ فَيُخْصَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا، زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر۔
فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ من العراق فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوق در جوق لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا۔ وَالْأَرْضَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں۔ فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 7 برس تک حکمران رہیں گے۔ ثُمَّ يُتَوَفَّى، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ان کے ظہور کا وقت قریب ہے، اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے۔ یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی۔ بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا، اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں، 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند۔ اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے۔ سب سے بڑی جنگ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، جس کی خبر دی گئی ہے، اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے وہ جنگ بھی واقع ہو جائے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل یہود 2000 برس سے بے گھر تھے، بے خانمہ، برباد، ڈائسپورا، کوئی گھر نہیں، کوئی ملک نہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی قوم۔ اس صدی میں اسے گھر ملا ہے، ملک ملا ہے۔ اس صدی کا بالکل آغاز تھا 1919 بالفور ڈیکلریشن۔ اس صدی کے آغاز ہی سے ان تمام واقعات کے جو ہے سلسلے شروع ہو گئے۔ بالفور ڈیکلریشن میں طے کیا گیا تھا کہ فلسطین پر ان کا حق ہے اور وہاں انہیں آباد ہونے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 1919 میں جس کام کا آغاز ہوا، 1948 میں 30 برس سے کم مدت میں وہ ملک وجود میں آ گیا۔ تو کوئی عجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اب اسرائیل سے گریٹر اسرائیل تک، عظیم تر اسرائیل تک بھی اسی صدی میں پیش قدمی ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہی صدی ہے جس میں خلافت اسلامیہ کا خاتمہ 1924۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ خلافت وہ خلافت نہیں تھی جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، یا جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے، اس حدیث کی روح سے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، تاہم خلافت تھی، نام تو تھا۔ جیسے ہم نام کے مسلمان ہیں ایسے ہی نام کی خلافت بھی تھی۔ بہرحال علامہ اقبال نے جو فریاد کی کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی تباہ، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ کچھ اور تھے پیچھے جنہوں نے اس خاتمہ کروایا خلافت کا، یہ وہی فری میسنری، زائنزم، برطانیہ، یہ قوت پیچھے۔ لیکن یہ کہ جادو ہو جو سر چڑھ کر بولے، کروایا ایک مسلمان کے ہاتھ، مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھ۔ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی تباہ، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ مقصد بھی حاصل کر لیا، الزام بھی اپنے اوپر نہیں آ رہے۔ لیکن میں جو عجائبات اس صدی کے آپ کو گنوا رہا ہوں، اس کے اعتبار سے اسے بھی ناقابل قریب، ناقابل قیاس نہ سمجھیے کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے پھر دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے۔ جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو اس صدی میں ہوا ہے، تو آخر یہ باتیں کیسے محالات عقلیہ میں سے شمار بنائیں گے؟ بہرحال میں نے اس صدی کے عظیم حوادث کا تھوڑا سا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ خاص طور پر حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جب خلافت کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی تھی، یہی آپ کا ملک تھا بر عظیم پاک و ہند، اس میں عظیم تحریک چلی تھی۔ پوری دنیا میں کہیں اور کوئی تحریک نہیں تھی، کہیں کوئی احتجاج نہیں تھا۔ پورے دنیا میں کسی دوسرے مسلمان ملک میں ترکوں کی ہمدردی میں اور ترکوں کی موافقت میں کوئی بات کبھی نہیں کہی گئی۔ پورا عالم عرب تو ویسے ہی ترکوں کا دشمن ہو چکا تھا۔ انگریزی استعمار نے قومی نفرت کے بیج بو دیے،
لیکن یہ کہ بقیہ بھی تو پورا عالم اسلام ہے. عالم عرب تو اس ملت اسلامیہ کا 1/5 بھی نہیں ہے، باقی 4/5. اس پہ نوٹ کر لیجیے صرف یہ بر عظیم پاک و ہند ہے کہ جس میں تحریک چلی، تحریک خلافت، اور کس شد و مت سے چلی، کس زور شور سے چلی کہ ہندوؤں کو اس میں شریک ہونا پڑا، گاندھی کو اس میں شریک ہونا پڑا. اس لیے کہ بہرحال ایک ذہین آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، حالات کے نبض پر اس کا ہاتھ تھا. وہ جانتا تھا کہ اگر اس وقت ہم نے مسلمانوں کا ساتھ اس تحریک میں نہ دیا تو پھر کسی بھی تحریک میں ہم ان کا تعاون حاصل نہیں کر سکتے. کہاں گاندھی، کہاں خلافت. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تحریک، یہ بھی در حقیقت مظہر ہے اسی کا کہ وہ تحریک اتنے شد و بد اور زور شور سے اٹھی تھی کہ گاندھی کو اس میں شمولیت اختیار کرنی پڑی اسی بر عظیم پاک و ہند میں. اور اب اللہ کا نام لے کر ہم نے اسی ملک میں سے جو بھی ٹکڑا ہمیں ملا ہے پاکستان کے نام سے، اب اس میں تحریک خلافت کا آغاز کیا. آغاز تو ہمیشہ حقیر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، لیکن کوئی تعجب کی بات نہیں. آخر بڑے بڑے کناور درخت بھی شروع میں چھوٹے سے نازک پودے کی شکل میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ یہ تحریک خلافت کا یہ پودا جو ہے کناور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے. ایک خاص مناسبت جو ہمارے خطبات خلافت کو قائم ہوئی ہے کہ اس صدی کے آغاز میں تحریک خلافت چلی تو اس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس ہال میں چلایا گیا. یہ اس خالد زیرہ حال کی تاریخی حیثیت، یہی حال تھا جس میں مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہوئے تھے مجرموں کے کٹہرے میں، اور ان کے ساتھ اور بھی کتنے ہی زعماء ملت تھے کہ جو شریک تھے، اور ایک انگریز جج بیٹھا ہوا ان کے خلاف سماعت کر رہا تھا مقدمہ بغاوت. 1921 کی بات ہے نا، 62 برس گزرے ہیں. لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر اس وقت وہ عظیم تحریک چلی تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب یہ تحریک بھی وقت تو درکار ہوگا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ مومنٹم پکڑے، اس میں قوت پیدا ہو. تو نہ یہ اللہ کے فضل و قدرت سے بعید ہے، اور نہ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس صدی کے تمام عجائبات اگر آپ کے سامنے ہو تو ان کے اعتبار سے یہ کوئی بہت ہی ایک محال بات نظر آتی. ایک بات میں یہاں ضرور واضح کر دوں، وہ جو تحریک خلافت چلی تھی جس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس حال میں چلایا گیا، اور اب اس تحریک خلافت کا ہم نے آغاز کیا ہے، نام تو وہی ہے مشترک، لیکن ان کے مابین زمین و آسمان کا فرق. وہ تحریک صرف ایک احتجاجی تحریک تھی کہ خلافت کے نام سے مسلمانوں کی وحدت ملی کا جو ایک نشان ہے، جو ایک علامت ہے، اسے ختم نہ کیا جائے. حالانکہ پوری دنیا جانتی تھی، ہر شخص جانتا تھا، بچہ جانتا تھا یہ خلافت وہ خلافت نہیں ہے. یہ وہ خلافت تو نہیں جو عمر فاروق کی خلافت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ابو بکر کی خلافت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عثمان غنی کی خلافت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ خلافت تو نہیں، لیکن پھر بھی وحدت ملی کا ایک نشان، ایک علامت. اب میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ایک محاورہ ہے کہ ہاتھی مرا ہوا بھی سوالات کا ہے. وہ خلافت اگرچہ اپنی حقیقت کھو چکی تھی، پھر بھی اس میں جو طاقت تھی، آخر کوئی شے تھی کہ جس کی وجہ سے اسلام کے دشمن یہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. اس کے ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ یہ جب مالٹا میں اسیر تھے، نظر بند تھے، تو وہاں جو انگریز کمانڈانٹ تھا اس کیمپ کا جس میں کہ وہ نظر بند تھے، اس کو کچھ انس ہو گیا حضرت شیخ الہند سے. بہرحال ہر شخص اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ کوئی عام مجرم نہیں ہے، اس کی شخصیت ہے، روحانیت جو ہے وہ تو انسان کے وجود سے شعاعوں کی صورت میں پھوٹتی. پڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب جزیرہ نماء عرب میں آیا اور پھر پھیلا دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال. منطقی طور پر بھی یہی ممکن ہے، اور اس کو اگر کانورس لے لیجئے، اس کا ضد لے لیجئے، اگر پوری دنیا میں بیک وقت اس کا قیام ممکن ہوتا تو حضور کے ہاتھ ہو جاتا. افضل البشر ہے کہ نہیں؟ سید الانبیاء اور رسول ہیں کہ نہیں؟ سید الاولین والآخرین ہیں کہ نہیں؟ خاتم النبیین ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو حضور کے ہاتھ ہو جاتا. وہاں بھی یہی ہوا. 23 برس کی محنت شاقہ سے جزیرہ نماء عرب میں وہ نظام قائم ہو گیا. اب دائیں بھی پھیلا، عراق سے ہوتے ہوئے ایران، اور ایران سے ہوتے ہوئے ماوراء النہر، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہندوستان آیا. مغرب میں نکلا، شام سے ہوتے ہوئے، اور پھر مصر، اور مصر سے لیبیا، اور لیبیا سے الجزائر، چلتے جائیے. شمال میں کوکیشیا ماؤنٹینز. یہی تدریج ہو سکتی ہے نا، اب بھی یہی ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انڈیکیشن ہے، کوئی اشارات ہیں، کوئی صراحت ہے کہ یہ کہاں سے ہوگا؟ مسلمانوں کا ذہن تو فوراً جائے گا کہ مکہ مکرمہ ہی سے ہونا چاہیے، مدینہ منورہ سے ہونا چاہیے، جزیرہ نماء عرب سے ہونا چاہیے. لیکن
دو اعتبارات سے بات بالکل مختلف ہے، بلکہ میں تو شاید آج تیسری بات کا اضافہ کر کے بتاؤں، 3 اعتبارات سے بالکل مختلف ہے۔ پہلی بات ہے پچھلے 400 برس کی تاریخ، ختم نبوت کے بعد اہم ترین دینی منصب مجددین کا ہے۔ ان اللہ یبعث فی هذه الامت علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها، اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو اس کے دین کو تازہ کر دیں گے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مجددین کا سارا تصور۔ اب نوٹ کیجئے کہ 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے۔ عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہو جائیے، عمر بن عبدالعزیز ہے، اور پھر امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد ابن حنبل ہے، غزالی ہے، ابن تیمیہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، گنتے جائیے سب کے سب کہاں۔ اور جیسے ہی 1000 برس ختم ہوئے، الف ثانی شروع ہوا، دوسرا 1000 سال امت کی تاریخ کا۔ مرکز ثقل جو ہے اس امت کا ہندوستان کو منتقل کر دیا گیا۔ اسپرچول سینٹر آف گریوٹی، روحانی اور علمی مرکز ثقل ہندوستان میں منتقل ہو گئی۔ 11ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا میں ان کے سطح کا کوئی انسان آپ کو 11ویں صدی میں نظر نہیں آئے گا، اور ان کا سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ پورے ٹرکش بیلٹ کے اندر پھیلا ہوا۔ اسی سال ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے لاس اینجلس میں، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے، میں خود بھی اس میں شریک ہوا ہوں۔ اگرچہ وہاں بہت سی غلط چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن اندازہ کیجئے یہ سلسلہ پورے ٹرکش بیلٹ میں، امام شامل تھے تو انہی میں سے تھے، یہ پوری ٹرکش بیلٹ، افغانستان سے شروع ہو جائیے، شبوت اللہ مجددی، یہ کون سے کس کے نام سے ہے؟ یہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس دور میں صرف ایک شخص اور نظر آتا ہے دنیا میں ان کا ہم عاصر، اور وہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب ہیں، لیکن اگر ایک ترازو میں رکھ کر دونوں کو تولے تو کوئی تقابل نہیں دونوں کے اندر۔ جامع معقول و منقول، جامع ظاہر و باطن، چاروں ڈائمنشنز کے حوالے سے جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے رحمۃ اللہ۔ 13ویں صدی ہجری میں جہاد بہت سے ہوئے ہیں، سنوسی نے بھی جہاد کیا ہے، مہدی سوڈانی نے بھی کیا ہے، لیکن سب سے عظیم جہاد سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، وہ کہاں ہوا؟ ہندوستان۔ 14ویں صدی میں یوں تو ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مجدد جو ہے منتخب کر لیے ہیں۔ تھانوی حضرات کے نزدیک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نصر مجدد جامع المجددین ہے، بریلوی حضرات کے نزدیک شاہ احمد رضا خان بریلوی وہ بہت بڑے مجدد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا اپنا تجزیہ ہے، میں اپنی پوری کتاب میں بھی واضح کر چکا ہوں، علماء کے طبقے کی عظیم ترین شخصیت مجدد اعظم 14ویں صدی کے شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا، جس کو انگریز نے گرفتار کر کے ہندوستان میں نہیں رکھا، مالٹا میں رکھا ہے۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اس کے علاوہ جو عظیم شخصیتیں ہندوستان نے پیدا کی ہیں، ان کے پاسن کے برابر بھی کوئی شخصیت عالم عرب میں نہیں ہے۔ اقبال جیسا مفکر کہیں ہے، مولانا مودودی جیسا مصنف کہیں ہے، مولانا الیاس جیسا مبلغ کہیں ہے؟ عالمی سطح پر عالم عرب ہو یا عالم عجم ہو، اگر کوئی ڈنکا بول رہا ہے تو مولانا مودودی کی کتابوں کا ہے، مولانا الیاس کی تبلیغی جماعت کا ہے، اور دنیا کے کسی ملک سے اٹھنے والی کسی جماعت کا عالمی سطح پر کوئی اثر نہیں۔ سب اپنے اپنے علاقے کے ہیں، سب اپنے اپنے علاقے میں کام ہے، کوئی کسی کو جانتا بھی نہیں۔ اور فلسفیکل لیول پر، انٹلیکچوئل لیول پر علامہ اقبال واحد شخص ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تقابل تو وہاں کیا جائے جہاں کوئی دوسرا ہو، تو دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ کیا سب کچھ یوں ہی ہو رہا ہے، ایٹ رینڈم ہو رہا ہے، یا کوئی حکمت خداوندی ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر خداوندی جو ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ اللہ کی تدبیر تو ہزار برس کی ہوتی ہے۔ 400 برس کی تاریخ آپ کو میں نے بتا دی، دینی اعتبار سے۔ اس میں اضافہ کیجئے، وہ جو کولونیل رول تھا اس سے آزادی تمام مسلمان ملکوں میں چلی، تحریک چلی ہے نا، لیکن اسلام کا نعرہ صرف تحریک پاکستان کے لیے لگا۔ انہوں نے عرب نیشنلزم کا حوالہ لیا ہے، سہارا لیا ہے۔ خلافت ختم ہو رہی تھی، احتجاجی تحریک صرف ہندوستان میں چلی، باقی پوری دنیا کے مسلمانوں نے یہ بھی محسوس نہیں کیا، جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک منافق کو بھی گناہ کرنے سے کچھ احساس تو ہوتا ہے، بس اتنا ہی ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اڑا دیا۔ اس سے زیادہ احساس خلافت کے خاتمے کا پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ اور یہاں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، ہندوؤں کو شریک ہونا پڑا خلافت کی دیر۔ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، 10 کروڑ انسانوں کی نمائندہ اسمبلی کہہ رہی ہے we wash our hands off the claim of sovereignty۔
ہم حاکمیت کے دعوے سے دستبردار ہوتے ہیں، سروری دیوا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزم۔ اس سے اگلا معجزہ، تمام فرقوں کے 31 سربراہ مردہ علماء نے دستور کے 22 نکات دے دیے متفقاً ہے۔ اس کے بعد قافلہ بھٹک گیا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اس وقت صرف آپ کو مثبت چیزیں بتا رہا ہوں۔ بھٹک کر ہم نے اپنی منزل دور کر لی ہے، واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ پچھلے سنگھائے میل، یہ ہمارے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے ان کی یاد تازہ کرنا، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی داستان پاری نہ رہا۔ اس کو نوٹ کیجئے، اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ کچھ مشیت عزتی ہے اس علاقے سے۔ اب آئیے احادیث کی طرف، 3 حدیثیں ہم نے کوٹ کی ہیں۔ عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ سنن ابن ماجہ، عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی سلطانہ، مشرق کی طرف سے لوگ نکلیں گے جو منزل پر منزل کرتے ہوئے آئیں گے، وطا پاؤں تلے روندنا، مہدی کے لیے، یعنی اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ مہدی کا ظہور جو بھی ہمارے پاس روایات ہیں وہ یہی ہے کہ ان کا ظہور تو عالم عربی میں ہوگا، مکے ہی میں، وہی ان سے بیعت ہوگی۔ اس وقت تصور ذہن سے نکال دیجئے جو شیعوں اور سنیوں کے درمیان اختلاف ہے، ان کے نزدیک ان کے 12ویں امام ہیں جو چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہوں گے، ہمارے نزدیک جیسے اور مجددین پیدا ہوئے ہیں اپنے اپنے وقت میں، ایسے ہی ایک مجدد پیدا ہوں گے جن کا نام مہدی ہے، اور ہو سکتا ہے، بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہو چکا ہے، کہ وہ پیدا ہو چکے۔ زمانے کی رفتار بتا رہی ہے، حالات کا رخ بتا رہا ہے، لہذا یہ شیعہ سنی فرق کو ذہن سے اس وقت نکال دیں۔ جیسے مجدد الفسانی کھڑے ہوئے، جیسے احمد ابن حنبل کھڑے ہوئے، ایسے ہی ایک اللہ کا بندہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا وہی سے آغاز ہوگا، لیکن وہاں سے آغاز تو ہوگا، اس کی حکومت جمانے کے لیے فوجیں مشرق سے چل کر آئیں گی۔ معلوم ہوا کہ مشرق کے علاقے میں کہیں یہ کام پہلے ہو چکا ہوگا، اسلامی حکومت اور خلافت قائم ہو چکی ہوگی، وہاں سے فوجیں آئیں گی جو مدد کریں گی حضرت مہدی کی، یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، جمائیں گی اس کی حکومت کو۔ علامہ اقبال نے غالب ایسے ہی حدیثوں سے وہ انسپریشن لی تھی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی۔ اگلی حدیث پڑھیے، عن ابی ہریرہ، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بایلیا، خراسان سے سیاہ پرچم نکلیں گے جنہیں کوئی طاقت جن کا رخ پھیر نہیں سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں 2 لفظ اگر نہ سمجھ لیں ہم تو حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ملکوں کے نام بدلتے رہے، 50 سال پہلے پاکستان کے نام سے کوئی ملک تھا ہی نہیں۔ حضور کے زمانے میں خراسان ایک بہت بڑا ملک تھا، اور آج کے افغانستان کا تقریباً 2/3 سب سے نچلا جو اس کا ریگستانی سا علاقہ ہے سیستان کہلاتا تھا، اس سے اوپر جو ہے خراسان تھا۔ پاکستان کا بھی ملحقہ علاقہ اس میں شامل تھا۔ یہ واخان کی پٹی جو آپ نے کبھی پڑھی ہوگی، اور جب کہ ابھی افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، روسی آ گئے تھے، ایک بڑی باریک سی پٹی آتی ہے افغانستان سے، جیسے کسی برتن کا ہینڈل ہو، کسی فرائی پین کا ہینڈل چلا رہا ہے، وہ واخان۔ اس کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ خراسان کی مشرقی سرحد تھی، اس کے نیچے کا سارا علاقہ، یہ باجوڑ، دیر، یہ سارا، پھر اس کے بعد کوہستانی علاقہ، یہ وہ علاقہ ہے جہاں جہاد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا۔ خراسان میں اس کے علاوہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا شامل ہے، وہ اب بھی خراسان کہلاتا ہے، چھوٹا سا صوبہ ہے، اور ایک پھر ماوراء النہر کا یہ علاقہ جو ابھی آزاد ہوا ہے روس کے تسلط سے، یہ بھی اس میں شامل تھا۔ یہ پورا ایک ملک کہلاتا تھا خراسان۔ اس سے ادھر کا جو ایران آج کا ہے وہ اصفہان کہلاتا تھا۔ اس خراسان کے علاقے سے فرمایا حضور نے کہ فوجیں نکلیں گی سیاہ علم لے کر، سیاہ پرچم لے کر۔ ایلیا حضور کے زمانے میں نام تھا یروشلم کا۔ یروشلم کو سن 70 عیسوی میں جب تباہ و برباد کیا ہے ٹائٹس رومی نے، بالکل تباہ و برباد کر دیا، اس کو پھر اجاڑ دیا جیسے کبھی نیبوکڈنیزر نے اجاڑا تھا۔ اس کے بعد ایمپرر ہیڈریان تھا ایک رومن ایمپرر، اس نے دوبارہ آباد کر کے اس کا نام بھی رکھا ہے ایلیا، اب وہ یروشلم نہیں تھا۔ اور سن 70 عیسوی سے ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا وہ گرا پڑا ہوا، آج تک گرا پڑا، ایلیا کہلاتا تھا۔ اس ایلیا کے بارے میں حضور نے خبر دی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، لیکن ان کو لینے والے خراسان سے چل کر آئیں گے، کوئی اور ملک کے لوگ نہیں لے سکیں گے۔ نوٹ کیجئے ذرا حدیث کو،
یہ ایلیا تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھ سے 2 دفعہ نکلا ہے. پہلے عربوں کے ہاتھ سے نکلا، لیکن عرب واپس نہیں لے سکے. کس نے واپس لیا؟ صلاح الدین ایوبی کرد خراسانی نہیں تھے، گویا کہ وہ اس حدیث کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا. اب دوبارہ ہاتھ سے نکلا ہے. صاف نظر آتا ہے کہ عربوں میں تو دم ہے ہی نہیں. تھوڑے سے دم خم کا امکان تھا عراق کا، اس کا جو بھوکس نکالا ہے، اگلا پچھلا کھایا پیا جیسا، اور دوسرا 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، اس کی اپنی حماقت بھی اس میں شامل ہے، عالمی سازش شامل ہے، سب کچھ ہے. یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. عالم عرب میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو چیلنج کر سکے. خراسان کے علاقے سے فوجیں جائیں گی جو ایلیا کو دوبارہ حاصل کریں گی. یخرجو من خراسان رایات سود فلا یمدها شیء، کوئی شے ان کا رخ نہیں پھیر سکے گی حتی تنصب ایلیا، یہاں تک کہ وہ رایات سود جو ہے وہ سیاہ جھنڈے ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں. یہ 2 حدیثیں قطع الدلالت ہیں اس پر کہ یہ علاقہ ہندوستان اور افغانستان، پاکستان اور افغانستان کا علاقہ مشیت ایزدی کو خاص منسلک ہے اس علاقے کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ پاکستان بنا تو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر، قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو پاکستان میں. اور یہ جو جہاد ہوا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، افغانستان میں جو بھی جانیں دی ہیں، بے شمار خون دیا ہے مسلمانوں نے پورے خلوص کے ساتھ، وہ بھی رنگ لائے گا. کچھ آثار بھی اب نظر آ رہے ہیں. صورتحال جو ہے بدلتی نظر آ رہی ہے. یہ صورتحال خود ادھر اشارے کر رہی ہے کہ یہاں سے کچھ ہونا ہے. اور میں جو تجزیہ کرتا ہوں وہ یہ ہے، فکری، علمی، روحانی اعتبار سے 400 سال کے تجدیدی کارنامے کا خلاصہ بر عظیم پاک و ہند کا پاکستان میں آ کر جمع ہوا. اور بازوئے شمشیر زنگ وہ اللہ نے افغانستان کی صورت میں عطا کی. جو قوم 15 لاکھ سے زیادہ آدمی دے چکی ہو، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں. آپس کا اختلاف تھا جو روکے بیٹھا تھا. ایک فرد سے بیعت کر کے توڑ دی تھی، اس کی صدا پائی ہے. عبد الرسول سیاف سے بیعت کی اور بیعت کر کے توڑی، اس کی صدا مل گئی. صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے صدا دی تھی. 35 تیر اندازوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، 70 شہید کر دیے. اللہ چاہتا تو کنڈول کر دیتا، معاف کر دیتا، لیکن نہیں، سبق سکھانا تھا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ. سزا دی ہے تاکہ آئندہ کے لیے سبق ہو. یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اسی علاقے سے اسلام کا بول بالا ہوگا، یہیں سے شروع ہوگا معاملہ. اور اس کے بعد آخری حدیث پڑھ لیجئے. جزیرہ نما عرب میں ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، پھر مشرق بھی اور مغرب بھی. یہ حدیث، اس کے بھی سمجھنے میں بہت سی مسلمانوں کو دقت ہوتی رہی ہے. یہ تو جیسے قرآن مجید کی بہت سی آیات آج جبکہ سائنٹیفک ہماری معلومات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، جتنا واضح ہو کر آج سامنے آ رہا پہلے نہیں آ سکتا تھا. کل فی فلک یسبحون، یہ جتنا آج سمجھ میں آتا پہلے نہیں سمجھ میں آ سکتا تھا. اسی طرح اس حدیث کو کیسے سمجھتے؟ ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ثوبان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احررهم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام. میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے آگ پر حرام کر، جہنم ان سے دور بھاگے گی، جہنم ان کے قریب نہیں آ سکے. ایک وہ لشکر ہوگا جو ہند پر حملہ کرے گا، اور ایک وہ ہوگا جو عیسی ابن مریم کے ساتھ جا کر دجال سے جنگ کرے گا. یہ دونوں لشکر ایک حدیث میں کیسے جمع ہو گئے؟ یہ محمد ابن قاسم کی بات نہیں ہو سکتی، یہ محمود غزنی کی بات نہیں ہو سکتی. ان 2 کا جمع ہونا ایک حدیث میں. معلوم ہوا اس علاقے میں وہ حکومت قائم ہوگی. پھر دائیں بائیں، پھر مشرق اور مغرب، ادھر حضرت مہدی ہوں گے، ادھر یہودیوں سے بھی جنگ ہوگی، دجال اکبر کا ظہور ہوگا، ان کے لیے بھی فوجیں ادھر سے جائیں گی. زمینی مدد آئے گی خراسان اور پاکستان کے علاقے سے، اور آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں رضی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر ظاہر بات ہے اگر وہاں جا کر لڑیں گے تو ہند، اس کے بعد یہ پھیلے گا معاملہ، مشرق و مغرب کی طرف پھیلتا چلا جائے گا. لیکن یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، جو بڑی میٹھی ہیں، بڑی لذیذ ہیں، دل خوش